اس پہ بھی ہوگی, اس سے ہم بھاگ نہیں رہے ہیں الحمدللہ, اس پہ بھی ہوگی بات, لیکن صرف اس پہ نہیں ہوگی. جب آپ ان چیلنجز کے جوابات دے دیں گے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر میں بولوں گا بھائی آج سے جہلم ہی جا کے بیان سنا کے رہو, ہمارا بیان سننے کی ضرورت نہیں. اور میں اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اگر اکیلا گیا یا میرے ساتھ کوئی بھی گیا, ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. یہ جو محترم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کئی سالوں سے 1.5-2 سال سے تو چیلنج کر رہا ہوں, میں 1.5-2 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی کلپ بازی مت کرو, ایک دفعہ سامنے بیٹھ جاؤ, یہ سوال ہے اس کا جواب دو, یہ سوال ہے اس کا جواب دو, یہ سوال ہے اس کا جواب دو. کیونکہ آپ نے ان مسائل پہ چیلنج کیے ہیں بہت بڑے بڑے کہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ دے سکتا ہوں. اب انہوں نے اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. گڑبڑ یہ کی ہے کہ چیلنج ایک تو قبول نہیں کر رہے تھے, قبول کرنے کے بعد مہند المفند کے 3 عقیدے ویڈیو کیمرے میں لا کے کہہ دیا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, یہ ان عقائد پر بات نہیں کریں گے. ان عقائد پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن ہم سب سے پہلے آپ کے جو چیلنجز ہیں نا جو دنیا میں آپ کرتے رہے ہیں کہ کوئی قیامت تک اس حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا, کوئی قیامت تک اس کو ضعیف کو صحیح نہیں ثابت کر سکتا, کوئی اس کا جب وہ بہت ساری چیزیں ہمارے پورٹلے میں پڑی ہوئی ہیں, وہ سارا پٹارا کھلے گا, بہت کچھ ہے ابھی. اور میں نے تو جب یہ اس نے چیلنج قبول کیا ہے تو اس کے بعد اہل حدیث علماء بھی, بریلوی علماء بھی رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی, تو ہمیں بھی لے جاؤ, ہمارا بھی اشکال ہے. اس نے ہمیں بھی چیلنج کیا جس کا ہم نے جواب دیا, یہ اس جواب کا جواب نہیں دے رہا, پی گیا. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں لے جا سکتا, آپ اپنا سوال مجھے لکھ کے دے دیں. تو جیسے انجینئر کے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں علی مرزا بھائی آپ سے یہ سوال ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سوال بھی پہلے سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ والا پوچھنا ہے, یہ والا نہیں پوچھنا. تو اب جب میں تشریف لے کے جاؤں گا جہلم تو میں اہل حدیثوں کے سوالات بھی محترم کے سامنے رکھوں گا, بریلویوں کے بھی, اور پہلے اپنے بہت سارے ہیں میرے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سب. تو یہ پٹارا کھلے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی مرضی کے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کے پوچھے. تو بات یہ کہ یہ محفل آپ نے سجائی ہے, آپ نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ آ کے سوالات. دیکھو جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں نا, میں یہاں کسی کو سوال سے نہیں روک سکتا. میں روک سکتا ہوں جیسے میں نے کہا جس نے جو سوال پوچھنا ہے پوچھو, انہوں نے سوال پوچھا, میں نے کہا بیٹھو یہاں سے, تم نہیں پوچھو, تم پوچھو. آپ بولو گے بھائی یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہی ہے. ہاں کوئی سوال میں بدتمیزی کر رہا ہو یا ہٹ دھرمی کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, اس پہ پابندی ہم لگا دیں گے. نارملی تو اجازت ہے بھائی, جو چاہے پوچھو. میں بعض دفعہ ایک آدھ پرچی دائیں بائیں کر دیتا ہوں, وہ پرچی میں اس لیے وہ والی ہوتی ہے جو میری پرسنل لائف کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل کتنے بچے ہو گئے آپ کے. ٹھیک, اس طرح کے سوالات عموماً میں گھما دیتا ہوں, یا ایسے سوال جس سے فرقواریت کی آگ لگنے کا اندیشہ ہو, تو وہ تو ظاہر ہے ایسے مسائل کو, ان کا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہی پوچھو جس سے فرقواریت کو آگ لگتی ہو. ہر سوال میں دیوبندی یہ کہتے ہیں, تو بریلویوں نے یہ کہا ہے, تو مہند میں یہ لکھا ہے, تو مہند المفند میں یہ لکھا ہے, تو اس کے جواب میں حسام الحرمین میں یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کا تو صبح و شام کام ہی یہی ہے. اب میں آ رہا ہوں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے, آپ نے ویڈیو میں 3 عقیدے دکھا دیے, اس پہ بات ہوگی, اس پہ بھی ہوگی, لیکن صرف اس پہ نہیں ہوگی بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی چیلنج کرتا ہے, جیسے میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک چیلنج کروں کہ قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور میرا چیلنج ہے, تو اس کا مطلب میں نے ہر شخص کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جب جواب دے تو میں اس جواب کو سنوں. میں نے چیلنج کر دیا کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اب ایک بندہ آیا, میں دے سکتا ہوں, کہ بھاگو یہاں سے. اس کا مطلب آپ نے وہ جو ممبر پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے کیمرے میں لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا, آپ نے صرف آپ کا مقصد لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر ایرے غیرے کو ہم نہیں آنے دیں گے. بھائی کوئی بھی آ سکتا ہے نا چیلنج کے جواب کے نام پہ ٹائم ضائع کر کے چلا جائے, تو بھائی کم از کم کراچی کے جن کو آپ دیوبندی مفتی طارق مسعود کہتے ہو, ان کو تو آپ چیلنج اٹھانے کی اجازت دو نا. ان سے تو آپ یہ امید رکھو کہ وہ خام خواہ کی
فضول بات نہیں کریں گے. جبکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوگا تو میں ایران توران والے مسئلے تو لے کے نہیں جاؤں گا. میں تو بہت ہی سلیکٹڈ قسم کے چیلنجز ہیں جن کی بڑی ویلیو ہے, جو آپ نے چیلنج کیے اور ببانگے دہل اعلان کیے ہیں کہ کوئی اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا. تو میں عرض کروں گا جا کے خدمت اقدس میں کہ یہ میری طرف سے اور یہ اہل حدیث کی طرف سے اور یہ بریلوی علماء کی طرف سے جو آپ نے ان پر اعتراضات کیے ہیں, کچھ تو میں اپنی طرف سے, کیونکہ میں صرف کوئی دیوبندیوں کا نمائندہ بن کے نہیں جا رہا. آپ نے تو جو باتیں اچھالی ہیں وہ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے خلاف ہیں, اور دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں یہ تو میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ آپ نے جتنے چیلنجز کیے ہیں مجھے یہ پورا رائٹ ہے کہ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیلنجز میں سے کوئی بھی چیلنج میں اٹھا سکتا ہوں. آپ اس کا جواب دینے کے پابند ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا مسئلہ نہیں بلکہ وہ والا مسئلہ. یہ آپ کو رائٹ بولو نہیں ہے. اس کا مطلب آپ اپنے چیلنج سے رجوع کر رہے ہو کہ کیا کیوں تھا آپ نے چیلنج. اور آپ نے دوسری بات یہ المہن, اس پہ بھی ہوگی جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے نا, اس پہ بھی, اس سے ہم بھاگ نہیں رہے ہیں الحمدللہ, اس پہ بھی ہوگی بات, لیکن صرف اس پہ نہیں ہوگی. تو آپ کے جب آپ ان چیلنجز کے جوابات دے دیں گے, اللہ کرے دے دیں, تاکہ ہم بھی پھر آپ ہی ہو جائیں, یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر میں بولوں گا بھائی آج سے جہلم ہی جا کے بیان سنا کے رہو, ہمارا بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کر لیں گے ہم. لیکن اگر آپ نے ان کے جواب نہیں دیے تو آپ کو لائیو کیمرے میں رجوع کا اعلان کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اگر اکیلا گیا یا میرے ساتھ کوئی بھی گیا, ہم بدتمیزی نہیں کریں گے انشاءاللہ, یہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا مناظروں میں اگلے کی انسلٹ کرو, اس کو توہین اور یہ سب نہیں. ان محترم کا جو پہلا کلپ آیا ہے نا, پہلا کلپ وہی بدتمیزی والا ہے, وہی بدتمیزی والا ہے. آپ دیکھ لو وہ پہلا کلپ سنو. پہلے کلپ میں کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں زہر کا پیالہ اور ان کو لے آؤ, یہ کر لیں گے, آ نہیں سکیں گے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مفتی تقی صاحب کو کیوں لے آؤں بھائی میں, یہ تو فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر کہہ رہے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ عزت ہے؟ میں کسی سے کہہ رہا ہوں کہ یار جو ہے نا میں امام حرم کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کو بولو مفتی طارق مسعود نے تمہیں بلایا ہے. امام حرم بولیں گے تو میری عزت کر رہا ہے, بے عزتی کر رہا ہے بھائی, تو ہے کون جو میں تیری دعوت پہ آ جاؤں. وہ کیوں آئیں گے؟ ہمارے ہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی محافل میں, ان کے لیکچروں میں امام حرم بھی بیٹھے ہیں, سنا ہے ان سے, انہوں نے, بہت بڑا مقام ہے. آپ ان کی عزت کر رہے ہو یا بے عزتی کر رہے ہو؟ تو یہ دم لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ مفتی تقی صاحب کو بھی ساتھ لے کے آ جائیں. مفتی تقی صاحب نے زندگی بھر نہ آپ کا کبھی زبان سے نام نکالا, نہ وہ لفٹ کرا رہے ہیں آپ کو. آپ مجھے ضرور 100 دفعہ چیلنج کریں کہ بھئی آؤ, اب آپ نے قبول کیا ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ جو یوٹیوب چینل پہ جو کہو گے اس کو میں سیریس لوں گا. آپ کا ایڈمن جو میرے ایڈمن سے بات کرے گا نا واٹس ایپ پہ, اس کو میں نہیں کروں گا. وہاں بھی بات ہو رہی ہے, وہ اسٹائل کچھ اور ہے, اچھا اسٹائل ہے, بدتمیزی والا نہیں ہے, میں اس کو تہذیب سے بات کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کا یوٹیوب پہ اسٹائل ہوگا, ہم یہاں جواب اس اسٹائل کے مطابق دیں گے. جو آپ کی پرسنل ہمارے ایڈمن سے بات چیت ہو رہی ہے, آج ایڈمن نے مجھے کہا بھائی وہ یوں کہہ رہے ہیں, وہ یوں کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جو وہ کہہ چکے ہیں نا کلپ میں, وہ اسٹائل کچھ اور ہے. ہمارا رپلائی اسی اسٹائل کے حساب سے ہے, اور وہ یہی ہے کہ صرف اس پر بات نہیں ہوگی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی خوش فہمی ہے. بہت سارے مسائل ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 2 3 گھنٹے کی, جتنے گھنٹے کی بھی محفل ہو, اس میں اتنی ساری باتیں کی, تو جتنی ہو جائیں, کیا خیال ہے, جتنی ہو جائیں, جو رہ جائیں گی اگلے دفعہ میں کر لیں گے. ویسے بھی آپ نے ٹائم قیامت تک کے لیے دیا ہے اس کلپ میں, انہوں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس, تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. قیامت تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے, کوئی جلدی ہمیں ہے نہیں. یہ بھی محترم نے خود ہی کہہ دیا, اگر کہتے 1 مہینے کے اندر اندر آ جاؤ تو میرے مصروفیتیں بھی ہیں, بہت سارے کام ہیں, سفر بھی ہیں, تو وہ میں قیامت تک کا ٹائم دے دیا ہے. ہم تو بھرپور تیاری کریں گے. سارے کلپ میں نے لڑکوں کو لگا دیا, میں نکال بھائی, بہت دنوں سے پکے ہوئے ہیں, ہر دفعے میں ایک ہی دفعہ میں حساب کتاب. تو سب چیزوں پہ بات ہوگی, اور آپ میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے
کہ آپ نے جب یہ بوانگ دہل یہ چیلنجز کیے ہیں تو آپ ان چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے آپ کہو ہاں جی میں نے کیے اس لیے تھے کہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. میں اگر کوئی چیلنج کرتا ہوں, ہاں جن چیلنجز سے اس نے رجوع کر لیا تو ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے, سمجھ رہے ہو. جو چیلنج سے رجوع نہیں کیا کہ کوئی بھی قیامت تک اس حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں دکھا سکتا تو میں کتاب میں دکھاؤں گا. آپ نے تو کہا تھا یہ آپ کا کلپ ہے, یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث نہیں دکھائی جا سکتی, یہ حدیث کی کتاب ہے اور آپ ہی نے اس کو حدیث کی کتاب ارشاد فرمایا ہے, خود آپ ہی نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے حدیث اور اس میں یہ حدیث. سمجھتے ہیں, کوئی اس کو اپنی حدیث کو کہتے کوئی ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. یہ جی کسی نے آج تک اس کو ضعیف نہیں کہا ہے, تو میں بتاؤں گا یہ فلاں فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے. ایسی ایک نہیں ہے, اتنے بھنڈ مارے ہیں نا کہ آپ کی بھنڈ کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بولنا, لیکن اور کوئی مجھے لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے بڑے بڑے بھنڈ مارے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ہمیں جب موقع ملا ہے تو ہم یہ موقع ضائع نہیں کریں گے. اہل حدیث علماء بھی خوش ہیں, پر بھی اتنے عرصے سے پریشان تھے کہ ہمیں بیٹھنے کا موقع نہیں دے رہا, تو اب اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے. تو میں صرف دیوبندیوں کا نمائندہ اس وقت نہیں بنوں گا, تینوں مکاتب فکر کا نمائندہ بنوں گا, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی, لیکن پہلے تو اس کی بات ہوگی. جو جس پر اعتراضات کیے ہیں, تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, ہم بھی, جیسے نہیں ہوتے سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی جائیں گے. ہم نے کہا آپ کو نہیں آنے دیں گے, وہ اتنے زیادہ لوگ ہو جائیں گے. تو آپ جو بھی ہے نا مجھے صرف لکھ کے نہیں دیں, مجھے سمجھا دیں. لکھ کے تو پھر بات مزیدار نہیں ہوتی نا, ہو سکتا ہے وہ اعتراض غلط ہو, تو سمجھا دیں. میں انشاءاللہ پھر اپنے الفاظ میں اس کو ڈیلیور کر دوں گا, تو آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا.